بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 فروری ہے اور دن ہے بدھ کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے سینٹ میں اینٹی منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زر مبادلہ کی ریگولیشن کے حوالے سے بلز کی منظوری، اور FATF کے پاکستان پر مضمرات یا امپلیکیشنز کیا ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ دلی انتخابات میں BJP کو بھاری شکست، 70 کے ایوان میں صرف 8 نشستیں۔ دلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات کے حتمی نتائج کے مطابق عام آدمی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ دنیا کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے متنازع امن منصوبے کو بیرونی تسلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دینا چاہیے۔ پاکستان میں حکومت نے 5 اشیاء خوردنوش کی رعایتی قیمتوں کو مستحکم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کو 5 ماہ کے لیے 10 ارب کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سبسڈی گندم، چینی، چاول، دالوں اور گھی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 1100 سے تجاوز کر گئی ہیں، اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر کے ممالک سے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائرس سے بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے باوجود خوش آئند امر یہ ہے کہ لگاتار دوسرے دن وائرس میں مبتلا ہونے والے نئے افراد کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغان قیادت کو امریکہ اور طالبان میں جاری مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ اگرچہ امریکہ کے وزیر خارجہ سے ہونے والی گفتگو کے بعد سامنے آنے والے بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتہ طے پانے کے امکانات ہیں، تاہم ابھی تک باضابطہ طور پر امریکہ یا طالبان کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں 1 سال سے زائد عرصے سے غیر ملکی فوج کے انخلاء، امن سمجھوتے، بین الافغان امن مذاکرات، جنگ بندی اور افغانستان کے مستقبل کے سیاسی نظام کے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ سینٹ نے ترمیم کرنے کے بعد اینٹی منی لانڈرنگ اور غیر ملکی زر مبادلہ کی ریگولیشن بلز کو منظور کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں بلز قومی اسمبلی سے پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ ان دونوں بلز کا مقصد فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی شرائط پر پورا اترنا ہے، اور انہیں اب ایوان بالا کی تجویز کردہ ترمیم پر روشنی ڈالنے کے لیے واپس قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا۔ اس بل کے ایکٹ بننے کے بعد منی لانڈرنگ کے مرتکب افراد کو 1 سے 10 سال تک کی قید کی سزا ہوگی، جبکہ جرمانہ بھی 10 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے تک بڑھ جائے گا۔ اسی طرح بینک 7 دن کے اندر مشکوک لین دین کی فوری طور پر اطلاع دینے کے پابند ہوں گے۔ اس ترمیمی بل میں تفتیشی افسران کو یہ اختیار دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث املاک موجودہ 3 ماہ کی مدت کے مقابلے میں 6 ماہ کے لیے منسلک کرے۔ بینک مشکوک لین دین کی رپورٹس درج کرنے کے پابند ہوں گے، اور ایسا نہ کرنے پر متعلقہ افراد کو 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ جون 2018 سے FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ یہ کیٹیگری ان ممالک کے لیے ہے جن کا میکانزم منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکنے سے قاصر ہے۔ 16 فروری کو FATF کے اجلاس میں پاکستان کے حوالے سے نظر ثانی کی جائے گی، جبکہ امکان ہے کہ ملک آئندہ چند مہینوں کے لیے گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ سود اور سخت شرائط کے ساتھ قرضے مہنگے ملیں گے، چونکہ FATF کا دوسرے معاشی اداروں کے ساتھ بہت مضبوط رابطہ ہے۔ جب بھی FATF اور کسی ملک کے درمیان اعتماد کی کمی پیدا ہوتی ہے تو اس ملک کو بہت سارے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو دوسرے معاشی اداروں کو کسی ملک کی معاشی صورتحال اور حالات سے متعلق مشورے اور سفارشات دیتا ہے۔ FATF کی گرے لسٹ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک آسانی سے قرضے نہیں لے سکتا، اس کی درجہ بندی اور ادھار لینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم چیز یہ کہ سرمایہ کار اس ملک میں نہیں آتے جو FATF کی گرے لسٹ میں ہوتا ہے۔
وہ ممالک اگر بین الاقوامی لین دین چاہتے ہیں تو اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اور جانچ پڑتال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے کاروباری نقصان ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیل دیا جاتا ہے تو $6 بلین کا IMF کا بیل آؤٹ پیکج منسوخ ہو سکتا ہے، جس سے حکومت پاکستان مزید معاشی پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی اور مہنگائی اور بے روزگاری میں مزید اضافے کے امکانات ہیں۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔